अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। बहुत खूबसूरत वेदर है, इधर 9 सेंटीग्रेड है। बारिश आज नहीं हुई, आज एक्सपेक्टेड थी। कल सारा दिन रात बारिश होती रही। एंजॉय करने का ये वेदर रियली मज़ा आता है, लेकिन पाकिस्तान की जब सिचुएशन के बारे में मैं सोचता हूँ और उधर डेवलपमेंट सोचता हूँ, मुझे नोम चॉम्स्की याद आ जाता है। मुझे वो अमरीकी नॉवलिस्ट याद आ जाती है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि पता ही नहीं वास्ट मेजॉरिटी को उनके साथ क्या हो रहा है, और ये भी नहीं पता कि उनको पता नहीं है। और वो अमेरिकन राइटर ने कहा कि कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड छीन ली जाती है। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं ट्वीट्स देख रहा था, रिश्तेदारों की अपॉइंटमेंट्स पे ऐसे चीखा चलाया जा रहा था पठानों ने जो की थी मरवत ने, और कि जैसे परवेज़ खटक ने अपने रिश्तेदार नहीं लगाए थे। और आज तो जी इमरान खान बाहर होता, देखते कैसे ये चॉइसेस होती। इमरान खान बाहर ही था तो उसकी उस्मान बुज़दार चॉइस थी, परवेज़ खटक चॉइस थी, महमूद चॉइस थी, और ये सारे लुटेरे जहांगीर तरीन वगैरह उसकी चॉइस थी। लिहाजा ऐसी बातें ना करे। पंजाबी गद्दार है, पंजाबी अपनी माएँ बेचते हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं उसमें कोई शक नहीं। फ्रंटियर के लोग अपनी माएँ नहीं बेचते। एमल कैंसी ने कहा था कि यस मुझे फ़ारूक लगारी पंजाबी ने मरवाया, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। इधर उसने गोलियां फेस की, CIA ने उसके बाप को मारा था और उसने बदला लिया। क्या ज़बरदस्त किस्म के ये लोग हैं, और क्या उनमें मर्दानगी है और शोला बयानी जज्बे सच की। आज मैं अभी कुछ देर पहले अली मोहम्मद खान की तकरीर दुनिया न्यूज़ पे लाइव देख रहा था। उसने किसी सेरेमनी में किसी स्पीच की थी, कोई साथ वकील शकील भी नज़र आ रहे थे। अली मोहम्मद खान की आज की तकरीर ज़रूर सुने, मैंने थंबनेल में भी उसका मेंशन किया है। उसने बहुत अच्छा कहा, क्या टीपू सुल्तान हमेशा बली चढ़ता रहेगा या किसी टीपू सुल्तान को हम कंधों पे भी बिठाएंगे। उसने ये अज़्म किया कि हम इमरान खान को रहा करके दम लेंगे। आप क्या कर रहे हैं पंजाब में? नानी तो भोला और लोला को बुला रही है, जो उनका मेन तोता, उसमें जान है नवाज गांडे की, और सारी मनी लॉन्ड्रिंग उससे की गई। मैं कल पनामा का पढ़ रहा था, मुझे बड़ा पनामा में जो एक सदर था साबिका, उसको री इलेक्शन में रोक दिया गया है क्योंकि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग पर इधर एक स्टेट ने अमेरिका में ऑफशोर कंपनीज बनाने पे भी पाबंदी लगा दी है, और ओपन मनी लॉन्ड्रिंग हुदैबिया केस में की गई, जिसका 164 इसाक डार का गांड से डार निकलती है, इसकी सबूत है। लेकिन वो हुदैबिया में फाइज भोसड़ी ने उसको छोड़ दिया। कैसे जलालत होती है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग, ये इनके सारे केसेस, नेल्सन, वो बेचारा अरशद शरीफ शहीद जो बताता होता था इनके, उसने एक्सपोज किया था एवन फील्ड अपार्टमेंट का सारा ड्रामा, और ये मानते ही नहीं थे कि ये हमारे हैं। और फिर बाद में अब ना हमारे हुए, मौजे मार रहे हैं, उधर हेडक्वार्टर बन रहा है, उधर लंदन प्लान बनाया गया, उधर मुनीरा मिस्त्री सुअर गया, और इन्होंने हाथ से हाथ मिलाए कि कैसे पाकिस्तान का बैंड बजाया जाएगा, कैसे 25 करोड़ की टुई मारी जाएगी। लंदन प्लान। आखिरकार उसकी एक एक चीज़ पे अमल हो रहा है। आखिरी चीज़ रह गई थी कि ये हरामजादे लोला और पोला भी वापस आएंगे। वो भी आज एहतसाब के एक जज के पास दरख्वास्त दे दी गई है कि लोला तो जी बड़ा मासूम है, भोला भी मासूम है, किसी किस्म की इन्होंने बदमाशी नहीं की, ये इश्तहारी नहीं है, इनको आने दिया जाए। और ये भी अब अल्ले तलल्ले पंजाब को ये चूसेंगे। एक तो होता है कि आपको ओहदे का, थानेदारी का शौक हो, ये झंडे का, कार का, तो लेकिन आप खिदमत पूरी करने की मुल्क की कोशिश करें। दूसरा ये होता है आपको ये शौक भी हो और आप लूटे भी। आज एक थंबनेल में आप मेरा देख रहे हैं कि एयरफोर्स का चीफ जो है वो भी एक्सटेंशन ले रहा है। हालिया अभी उसके भाई का कंपनी से केस चला, कैसे उसने कमर समा कायरा वगैरह को हराया उधर से, और इनका तहरीक इंसाफ के बंदे को कितनी बड़ी बदमाशी, कायरा जैसे बंदे ने एक्सेप्ट कर ली अपनी डिफीट,
اور ان کو جتوایا گیا. ایئر فورس کا چیف عاصم منیر اس کا کہنا ہے, ایئر چیف کہتے ہیں اچھا مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گے, اوکے میں بیان داغ دوں گا کہ یہ ملٹری چیف غلط کر رہا ہے, یہ ملٹری چیف غلط ہے, اور میں تو میزائل داغ دوں گا GSQ پہ. اور لو جی اب اس کو بھی گاڑا جی کے بھائی شہباز صاحب اس کو بھی اب ایکسٹینشن دیں گے. کیا حرام زدگیاں ہو رہی ہیں. صرف اور صرف اس وقت دو قسم کی تحریکیں چل سکتی ہیں. ایک تھرو الیکٹڈ اسمبلیز جو پختونخوان میں KPK میں ہو رہا ہے, جو عرفان مروت میرے ہیرو ہیں, یہ عرفان مروت, اسد کیسر اور علی محمد خان, یہ جو کر رہے ہیں, جو علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کرے گا. ایک تو وہ تحریک ہے, انہوں نے وہ تحریک چلائیں گے ود ان لیجٹمیٹ مینز, جس کو عادل راجہ باجا حرام زادہ اور میتی حرام زادہ اور کافی سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے حرام زادے. اور جی عرفان مروت کے بھائی کو لگا دیا, کیا فرق پڑ گیا جی, ادھر ایڈوائزر بنا دیا ہے, ادھر ڈلے تو ایڈوائزر بنا دیے تھے وہ فہد حسین, انہوں نے سارے اپنے ایڈوائزر لگا دیا حد چیمہ کو. وہ غریب ایک ایماندار جس نے اتنی قربانیاں دی ہے, اور میں نے کل لی کوئن کی اگزامپل دی تھی کوریا کی, کہ کیسے اس نے اپنے دوستوں سے انقلاب لایا تھا. میں تو کہتا ہوں علی امین گنڈا پور سارے اپنے رشتہ دار لگا دے, ایک ٹرسٹڈ لوگوں کے گروپ سے انقلاب لایا جائے. ایک تو یہ ہے جس میں حیدر مہدی ISI سے پیسے لے کے, باجا پیسے لے کے, اور کچھ سر کے بغیر والے, وہ امریکی ناولسٹ نے جو کہا ہے کہ جو سر کے بغیر ہیں, جو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ فیملی کو لایا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ فوکس کروائیں کہ اس حرام زادی فوج, اس کتی مادر چوت سور جرنیلوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. کوئی بندہ میرے علاوہ ان کو مادر چوت سور جرنیل کہتا ہے؟ کوئی اوورسیز پاکستانی ان کی کلاس لیتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کیا مشکل ہے, پک اپ دا فون اینڈ اس میں بولے. ایک ہمارے اقبال وزیر صاحب ہیں, ان کو بڑا شوق چڑھا جی کہ میں اپنا وی لاگر بننا ہے مجھے کہا, اور وی لاگ کرنے شروع کیے. انہوں نے وی لاگ ایسے کرنے شروع کیے جو کہ PTV کے خبرنامے کے بعد سنائے جاتے ہیں کہ باہر یہ ہونے لگا ہے, اندر یہ, اور گالیاں دو جرنیلوں کو. کتو 100 وی لاگرز آئے, میں ان کو لفٹ کروں گا, پروموٹ کروں گا, جو ان کتے جرنیلوں کو گالیاں دیں. آپ میں ہمت ہی نہیں ہے ان سے لڑنے کی, آپ چدوا رہے ہیں ان سے, آپ ڈرائی چدوا رہے ہیں ان سے. جناب یہ پنجابی بغیرت ہے. ہاں آج علی محمد خان نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, کمال ہے. ٹرکی میں کل خبر پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں, 2 خبریں مجھے بڑی اچھی لگی تھی وال اسٹریٹ جرنل میں. ایک تو وہ پناما کے صدر والی کے کیسے منی لانڈرنگ پہ ہی ول ناٹ بی ان فار دا کینڈیڈیچر, اور اگین, اور دوسری خبر میں ٹرکی کی, انہوں نے کوئی 12 سپائز اسرائیل کی, 12 ٹرکش لوگ بندے سپائنگ کرتے اسرائیل کے لیے پکڑے, اور ان کو سخت سزا دینے کے لیے کہا گیا. دیکھیں ادھر منیرہ مستری سور اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے, کمال ہے. ادھر اسرائیل کو وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے, حماس پہ اسلحہ پاکستان کا چل رہا ہے ان کی بدماشی. ادھر وہ سپائنگ پہ بھی ٹرکی نے یہ کہا ہے. ہم مسلمان ریاست ہیں, ہم تو غنڈے بدماش چھٹے ہوئے, ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمارے ہیڈ نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ٹوئی ماری جا رہی ہے. وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اینستھیزیا دے کر ہماری ٹوئی مار رہا ہے, فوج اینستھیزیا دے کر ہماری ٹوئی مار رہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. کیسے ہم PTI لیڈرشپ کو کرٹیسزم کرنے پہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں ٹویٹر پہ. کمال ہے یار. وہ بیچارے وہ MNA بنے ہوئے ہیں, اس نے بجائے اس کے کہ آپ کنگریچولیٹ کریں عرفان مروت کو اس کے بننے پہ کہ عمران خان نے اس پہ اعتماد کیا,
ہمارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانے پہ. کس نے 9 مئی کے بعد کی اپنا تحریک کی؟ صرف اور صرف یہ شیر افضل مروت نے جناب صاحب, اور کوئی سامنے نہیں آیا. میرے سے عرفان مروت کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ دلہ سا ادھر ہوتا تھا کراچی میں ایم پی ہے, وہ ایڈوائزر بنا ہوا تھا, میں اس کی بڑی ٹوئی مارتا تھا. صدر اسحاق خان کا وہ داماد تھا, وہ میری کتاب پڑھیں آپ کو بڑی چیزیں پتہ لگیں گی. خیر اب آپ دیکھیں اس نے راجہ باجہ حرام زادہ 9 مئی کا ذمہ دار وہ ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے. میں آپ کو بتا دوں, عمران خان باہر نکلے, اگر عمران خان عادل راجہ اور حیدر مہدی کو منہ لگائے, آپ میرا نام بدل دینا. میں آپ کو بتا دوں, سارا کچھ یہ پٹھان لوگ پولیٹیشنز کر رہے ہیں, یہ انٹیگریٹڈ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے لیے بہت آسان تھا بنگالیوں کی طرح یہ کہتے ٹھیک ہے جی ہم آزاد ہو جاتے, اوکے ہم یہ دیکھیں پختونستان کا جھنڈا ادھر لگا دیتے ہیں. بٹ دے ڈنٹ, دے آپٹڈ فار پاکستان. اور پنجابی اس کام کا وہ کھپے پہ امی جالی سا مارا, پاکستان کھپے, بے نظیر کو خود ہی قتل کر دیا, وہ ٹٹو سا لونڈا سا ووٹ لے گیا. اب آپ اس پہ کہ پاکستان کھپے پہ کے پی کے والے لوگوں کو آپ ان کی ٹوئی مارنی شروع کی ہے. ویسے کمال ہے, میں بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ حیران ہوں. او بابا آپ کا فوکس تو فوج ہونی چاہیے, فوج کی کیوں نہیں ٹوئی ماری جا رہی, جی ایچ کیو کی کیوں نہیں ٹوئی ماری جا رہی, 1000 طریقے سے ان کی ٹوئی. میں میمیز روز کوئی درجنوں میمیز بنا کے ان کو ننگا کرتا ہوں. مجھے خطرہ رہتا ہے کمیونٹی میں لگا کے پھر میرا کہیں بین نہ ہو جائے اور یہ معاملات نہ ہو جائے. بٹ آئی فیل سو پسڈ آف, آئی ہیو سو مچ اینگر ان سب لوگوں کے خلاف. یہ کتے ہیں ہرا, پنجابی نے مروا دیا, یہ پنجابی فوج ہے. میں لڑتا ہوتا تھا لوگوں سے, ایم کیو ایم سے میں لڑتا تھا. میں بلوچ ادھر ایک رہی وہ ہے سنجرانی, شوکت سنجرانی انجینئر ہے نیو جرسی میں, میرے سے 1 میل دور رہتا ہے. میں اس سے لڑتا تھا کہ یار تم پنجابیوں کو غلط الزام دیتے ہو, لیکن میں مان گیا ہوں یہ پنجابی فوج کی حرام زدگیاں ہیں. جنرل ضیاء الحق کی یہ حرام زدگیاں ہیں, جنرل کیانی کی کت پنا ہے, رحیل شریف کا کت پنا ہے, جنرل باجوہ کا کت پنا ہے, اور اب منیرہ مستری سور ٹانگیں اٹھا کے 25 کروڑ کی لے رہا ہے. دس از ٹو بیڈ. اسٹینڈ اپ. میری یہی آپ سے درخواست ہے, بھول جائیں پی ٹی آئی کو, forget about them یار. وہ اپنی بیٹل لڑ رہے ہیں, وہ اپنے لیڈر کو نکال لیں گے. کتو, یا تم خود نکلو, یا 25 کروڑ خود نکلے, یا پی ٹی آئی لیڈرشپ کو نکالنے دے. ان کو تو نہیں آ رہے ہیں, عجیب قسم کے لوگ ہیں, عجیب قسم کی تھنکنگ ہے. وہ موجے مار رہے ہیں, اور چیف کو بھی ایکسٹینشن مل رہی ہے, لولا پولا بھی واپس آ رہے ہیں, اور آپ بھوکے ننگے مر جائیں گے. 500% زمبابوے میں انفلیشن ہوتی تھی, یہ 500% ہو جائے گی. آپ ذرا دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.